بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی شرائط پر گفتگو ہو رہی ہے اور کچھ طرق کو ذکر کیا جا رہا ہے جن کو ترک کرنا شرط ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے نماز میں دنیاوی امور پر رونے کو ترک کرنا چاہیے۔ اس میں لفظ بکا ہوتا ہے رونے کے لیے عربی میں۔ اب یہ بکا مقصور ہے یا مد کے ساتھ ہے، تو اس کی ادبی تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ اچھا، شک کی صورت میں اصولی بحث کا نتیجہ کیا ہے یہ بھی ذکر ہوگا۔ اخروی امور کے لیے رونے کی فضیلت اور متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَرْكُ الْبُكَاءِ بِالْمَدِّ وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ مِنْهُ عَلَى صَوْتٍ لَا مُجَرَّدَ خُرُوجِ الدَّمْعِ مَعَ احْتِمَالِهِ لِأَنَّهُ الْبُكَاء مَقْصُورًا۔ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ بکا مد کے ساتھ ترک کرنا چاہیے۔ اچھا، بکا مد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز میں رونا جو آواز پر مشتمل ہو، یعنی ایک مرتبہ رونا ہوتا ہے جو بغیر آواز کے ہوتا ہے اور ایک مرتبہ رونا ہوتا ہے جو آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بکا اگر اس کو مد کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر وہ رونا مراد ہوگا جو آواز کے ساتھ ہو۔ پس نماز میں رونے کو ترک کرنا شرط ہے، یعنی آواز کے ساتھ اگر روئے گا تو یہ مبطل شمار ہوگا۔ لا مجرد خروج الدمع، لیکن ایک مرتبہ روتا ہے یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں لیکن آواز نہیں نکل رہی ہوتی، تو اگر ہم بکا حمزہ کے ساتھ پڑھیں تو پھر بغیر آواز کے رونا اور آنسو نکالنا یہ پھر مبطل نہیں ہوگا۔ مع احتمال ہی، جبکہ ایک احتمال ہے کہ یہ رونا بھی مبطل شمار ہو جائے۔ لِأَنَّهُ الْبُكَاء مَقْصُورًا، چونکہ عربی میں بغیر مد کے جو بکا ہوتا ہے الف مقصورہ کے ساتھ، یہ بھی رونا اس کا معنی ہوتا ہے بغیر آواز کے رونا، یعنی رونے کی شکل بنانا، رونے کے لیے آنسو نکالنا۔ تو یہ جناب علی احتمال تو ہے کہ یہ بھی کیا ہو، مبطل ہو، لیکن زیادہ واضح جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مد کے ساتھ جو آواز کے ساتھ رونا ہوتا ہے وہ مبطل ہوتا ہے، لیکن یہ احتمال ہے۔ وَالشَّكُّ فِي كَوْنِ الْوَارِدِ مِنْهُ فِي النَّصِّ مَقْصُورًا أَوْ مَمْدُودًا، چونکہ شک ہے کہ روایت میں جو لفظ بکا آیا ہے وہ مقصور الف مقصورہ کے ساتھ ہے یا ممدودہ کے ساتھ ہے، تو جب شک ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس احتمال کو بھی لے سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، الف مقصورہ کے ساتھ بھی رونا شمار ہوتا ہے۔ وَالشَّكُّ فِي كَوْنِ الْوَارِدِ مِنْهُ فِي النَّصِّ مَقْصُورًا أَوْ مَمْدُودًا وَأَصَالَةُ عَدَمِ الْمَدِّ، یہ پورا جو ہے یہ مبتدا ہے، وَالشَّكُّ مبتدا ہے اور اصالۃ عدم المد بھی اس پر عطف ہے، خبر اس کی ہے معارض۔ تو یہ جو تھا کہ جب ہمیں شک ہو کہ روایت میں مقصور بکا بغیر مد کے وارد ہوا ہے یا ممدود وارد ہوا ہے، تو کیا ہے، اصالت و عدم المد جاری کریں گے۔ اصل یہ ہے کہ مد نہیں ہو، اصالت عدم زائد ہے، مد چونکہ زائد چیز ہے تو اصل کے ذریعے اس کی نفی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو مد نظر رکھا جائے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ بغیر مد کے اور بغیر آواز کے بھی رویا جائے تو وہ مبطل ہوتا ہے نماز کے لیے، جبکہ یہ جو شک ہے اس کا استفادہ ہم کرنا چاہتے تھے
کہ بغیر مد کے اور بغیر آواز کے بھی جو رونا ہوتا ہے وہ مبطل ہوتا ہے، لیکن یہ شک معارض باصالت صحت الصلاۃ، ایک دوسری اصولی جو دلیل ہے اس کے ساتھ معارض ہے، وہ اس کے ساتھ اختلاف اور معارضہ کرتی ہے۔ وہ کون سی؟ اصالت و صحت صلاۃ، جب بغیر آواز کے روئے تو اس سے پہلے نماز ٹھیک چل رہی تھی، اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا نماز باطل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اصل صحت صلاۃ جاری ہوگی، استصحاب صحت صلاۃ ہوگا۔ اس سے پہلے نماز ٹھیک تھی، اس کے آنے کے بعد شک ہوتا ہے کہ نماز باطل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کی صحت کو استصحاب کریں گے۔ فَيَبْقَى الشَّكُّ فِي عُرُوضِ الْمُبْطِلِ مُقْتَضِيًّا لِبَقَاءِ حُکْمِ الصِّحَّةِ، تو مبطل کے عارض اور طاری ہونے میں شک ہونا یہ کیا ہوگا؟ باقی رہے گا، اور شک کی صورت میں تقاضا ہوگا کہ حکم صحت نماز باقی ہے، استصحاب اس کا کیا جائے۔ تو بہرحال ایک اصل تو یہ جاری ہو سکتی تھی کہ اصل عدم مد ہے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ روایت میں کون سا لفظ ہے، بکا یا بکا حمزہ کے ساتھ ہے، تو اصل عدم مد جاری کرتے تو اس سے بغیر آواز کے رونا اور آنسو نکالنا بھی مبطل ہو سکتا تھا، لیکن یہ ابھی شک کا مورد ہے، یہ ایک طرف کی اصل ہے۔ اس کے مقابلے میں اصل صحت نماز جاری ہوتی ہے، چونکہ ہمیں شک ہے، یقین تو نہیں ہے کہ بغیر مد کے وہی لفظ وارد ہوا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو اصل جاری ہوتی ہے کہ بغیر آواز کے رونے کی صورت میں نماز کے باطل ہونے کے بارے میں شک ہے، تو کیا ہوتا ہے جناب؟ وہاں پر استصحاب صحت نماز جاری ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات یہ کر لی جائے کہ جان بوجھ کر دنیاوی امور کے لیے نماز میں رونا یہ مبطل ہوتا ہے نماز کے لیے، مشہور قول فقہائے امامیہ کا یہی ہے۔ اس کی دلیل جو روایت میں ہے وہ ہے نعمان بن عبد السلام کی روایت ہے ابی حنیفہ سے کہ میں نے سوال کیا عن البکاء فی الصلاۃ ایقطع الصلاۃ، یہ ماد کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کیا آواز کے ساتھ رونا نماز کو باطل کرتا ہے؟ فرمایا ان بقال ذکر جنت و نار فذلک هو افضل الاعمال فی الصلاۃ، اگر تو اخروی امور کے لیے روئے اور جنت و جہنم کو یاد کر کے روئے تو یہ افضل عمل ہے نماز میں۔ فإن ذکر میتا له فصلاته فاسدہ، اور اگر آپ نے کسی جو ہے نا فوت ہونے والے شخص کو یاد کر کے روئے تو یہ نماز باطل ہے۔ یہ باب نمبر 5 ہے، ابواب قواطع الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے۔ علامہ مقدس اردبیلی اور ایک جماعت جو رجال کے حوالے سے دسترس رکھتے ہیں اور خبر کی حجیت میں بھی اس چیز کو دخالت دیتے ہیں، تو وہ اس روایت کے اس حکم کے بارے میں اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روایت کی سند ضعیف ہے۔ تو اس کا جواب دینے والے یہی کہتے ہیں کہ جناب اس پر مشہور نے عمل کیا ہے تو جبران ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اب یہ سوال اپنی جگہ یہاں بھی آیا ہوا ہے کہ بکا ماد کے ساتھ ہے یا قاصر کے ساتھ ہے؟ الف مکسورہ بغیر ماد کے، ماد کے ساتھ ہو تو وہ آواز کے ساتھ رونا ہے، اور قاصر کے ساتھ ہو تو بغیر آواز کے رونا ہے، یعنی آنسو بہانا ہے۔ یہی صحاح جوہری سے منقول ہے، خلیل بن احمد فراہیدی کی کتاب العین سے منقول ہے، راغب اصفہانی کی مفردات سے منقول ہے، ابن فارس کی جو کتاب ہے معجم مقاییس اللغہ اس میں بھی ہے، اور اس کی جو کتاب ہے مقاییس اس میں اس نے نسبت دی ہے اسے نحویوں کی طرف۔ اچھا جی، اب یہ جو روایت میں سوال ہوا ہے جس چیز کے بارے میں وہ ماد کے ساتھ آیا ہے، تو بغیر ماد کے اور بغیر آواز کے رونا وہ حرج نہیں ہوگا، اگرچہ وہ دنیاوی امر کے لیے اور اپنے مردے کو یاد کر کے روئے۔ اور یہی مشہور علماء کی طرف منسوب ہے جیسا کہ حدائق میں ہے، اور احتمال ہے کہ بکا روایت میں مقصور ہو بغیر ماد کے ہو، کیونکہ نسخے کوئی یقینی تو نہیں ہے کہ جناب فقط بکا ماد کے ساتھ ہو۔ تو
کیا ہو جاتا ہے جناب علی؟ نزاع یہاں پر قائم ہوتا ہے، جبکہ علم ہے کہ نسخہ برداروں نے کافی تسامحات کیے ہوئے ہیں، لفظ بکا کو ماد کے ساتھ لکھ دیا ہوگا تو وہ سوال بن جاتا ہے، اور اگر بغیر ماد کے لکھ دیں تو وہ سوال پھر ہو جاتا ہے کہ بغیر آواز کے رونا بھی مبطل ہو۔ تو اب جو ہے نا جی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر حکم جو ہے نا جی وہ کیا ہے، جواب سے بھی کافی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں بقا کا لفظ آیا ہوا ہے۔ بقا وہ تو فعل ہے، بقا یبقی، تو یہ دونوں حالتوں کو شامل ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے سوال میں جو لفظ بقا ہے اس میں اصل جاری کریں کہ وہ ماد کے بغیر ہو، چونکہ اصل یہ ہے کہ عدم زیادت لفظ ہے۔ اچھا جی، اس فرق کو ممدود اور مقصور کے درمیان میں تسلیم نہیں کیا جاتا کیونکہ معنی عرفی عام ہے اور اسی عرفی معنی کو لینا چاہیے روایت سے۔ تو یہ بہرحال جو باتیں کی گئی ہیں ان کے بارے میں اشکال کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ نسخے جو ہے نا جی وہ کیا ہیں ماد کے ساتھ آئے ہیں، تو دوسرا احتمال نہیں دینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ فعل اگرچہ دونوں کو شامل ہے لیکن مراد وہی ماد والا ہوگا چونکہ جواب اور سوال کے درمیان تطابق ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ نے اصالت صحت صلات کو اس کے مقابلے میں قرار دیا، بغیر آواز کے بھی روئے تو وہ کیا ہے، اس صورت میں ہم اس سے حساب صحت نماز جاری کریں گے، کیونکہ یقین تو نہیں ہے کہ وہی مراد ہو، آواز کے ساتھ ہی مبطل مراد ہو۔ چوتھا یہ کہ عرف اور لغت میں فرق ہمارے دور میں ثابت نہیں ہے، وقاب دونوں میں جو ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن اہل لغت نے اتفاق کیا جیسا کہ منقول ہے کہ معنی عرفی جو زمان صدور میں ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اگرچہ کہ احتیاط یہ ہے کہ اگر بغیر آواز کے بھی روئے تو پھر نماز کا تکرار کرنا چاہیے۔ اچھا، روایت میں اگرچہ بکا نص ہے جناب علی میت پر رونے کی، لیکن اس کے مقابلے میں ہے جنت اور جہنم کے یاد کر کے رونا، تو یہ کیا ہوگا جناب، من باب المثال ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دنیاوی امور ہوتے ہیں ان کو وہ شامل ہے، یا وہ نماز پڑھے اور اللہ سے دنیاوی امور کے لیے کیا کرے، دعا کرے، لیکن اللہ کے سامنے تذلل کے لیے روئے تاکہ اس کی دعا پوری ہو جائے، تو یہ بہتر کام ہے، یہ بھی پھر اخروی امور میں شمار ہو جائے گا۔ روایت ہے ابو بصیر کی امام صادق علیہ السلام سے، اذا خفت امرا یکن او حاجہ تریدها فابدأ باللہ فمجدہ واثنی علیہ کما هو اہل وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجتک وتباک ولو مثل رأس الذباب۔ ان نبی علیہ السلام کان یقول ان اقرب ما یکون العبد من الرب عز وجل وهو ساجد باکن۔ باب 29 وسائل الشیعہ من ابواب الدعاء۔ جب تمہیں کسی چیز کا خوف ہو یا کوئی اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنی ہو تو شروع کرو جناب اللہ سے مانگنے کے لیے، کس طرح، اس کی حمد و ثنا بیان کرو جیسا کہ وہ اہل ہے، اور نبی پر درود بھیجو، اپنی حاجت سوال کرو اور رونے کی شکل بناؤ، رو اور رونے کی شکل بناؤ، اگرچہ کہ مکھی کے پر کے جناب علی اور اس کے سر کے برابر یہ قطرہ آنسو کا گر جائے تو یہ آپ کی حاجت روائی کی قبولیت کی دلیل ہے۔ میرے والد گرامی فرماتے تھے کہ انسان اپنے رب کے نزدیک ترین تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو اور روئے۔ تو یہ جناب علی بیان ہو گیا کہ رونا دنیاوی امور کے لیے ہو تو مبطل ہے۔ یہاں عبارت کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وَإِنَّمَا يَشْتَرِكُ تَرْكُ الْبُكَاءِ لِلدُّنْيَا۔ انما یشترک ترک البکاء للدنیا، جب دنیاوی امور کے لیے روئے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، مبطل ہوتا ہے اور اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ لفظ ویسے دونوں جگہوں پر
اشتباہ لکھا ہوا ہے، اس کو یشترے تو ہونا چاہیے۔ وَإِنَّمَا يَشْتَرِطُ تَرْكُ الْبُكَاءِ لِلدُّنْيَا كَذَهَابِ مَالٍ وَفَقْدِ مَحْبُوبٍ وَإِنْ وَقَعَ عَلَى وَجْهٍ قَهْرٍ فِي وَجْهٍ۔ نماز میں رونا ترک کرنا چاہیے، یہ شرط ہے جب دنیا کے لیے رونا ہو تو وہ مبطل ہوتا ہے، جیسے مال ضائع ہو گیا ہے اس کو یاد کر کے روئے، کوئی محبوب عزیز جو ہے نا جی قریبی کوئی فوت ہو گیا ہے اس کو یاد کر کے روئے، اگرچہ کہ یہ قہری طریقے سے روئے اور بے اختیار روئے، اضطراری طور پر روئے، تب بھی یہ مبطل ہوگا، چونکہ بلند آواز سے دنیاوی امور کے لیے رونا یہ مبطل ہوتا ہے مشہور قول کی بنیاد پر۔ اور کہا گیا ہے کہ اس میں مخالف موجود نہیں ہے، نص بھی اس میں اطلاق رکھتی ہے اور حدیث رفع عن امتی ما لا یعلمون، اور اس میں اضطرار وغیرہ بھی شامل ہے۔ وہ گناہ کو اٹھاتی ہے لیکن نماز تو اس سے صحیح نہیں ہوتی۔ واحترز بها عن الآخرۃ، اس سے یہ دنیا کی شرط لگا کر احتراز کیا ہے، اجتناب کیا جب آخرت کے لیے بلند آواز سے روئے۔ فإن البكاء لها من افضل الاعمال، یہاں پر گویا کہ جناب علی اس طرح علامت ہونی چاہیے۔ یہ ساری مثالیں ہیں، آخرت کے لیے رونا جیسے جنت و جہنم کو یاد کر کے رونا، ودرجات المقربین الی حضرت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب لوگوں کے درجات کو یاد کر کے رونا، ودرکات المبعدین عن رحمتہ، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے والے جہنمیوں کی جو جہنم میں مختلف جناب علی درکات ہیں، وادیاں ہیں، ان کو یاد کر کے رونا۔ من افضل الاعمال، یہ افضل عمل ہے اور اس سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی کیا کہہ سکتے ہیں افضلیت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ خَرَجَ مِنْهُ حِينَئِذٍ حَرْفَانْ كَمَا سَلَفَ، اگر اس صورت میں دو حرف خارج ہو جائیں تو اس کا حکم پہلے گزر گیا ہے کہ اگر وہ کیا ہوں دو حرف بامعنی ہوں تو باطل ہے، ورنہ نہیں ہے۔ شارع نے اسی کو بہتر قرار دیا تھا جناب، اور روض الجنان میں فرمایا اگر اس سے دو حرف خارج ہو جائیں اس طرح کہ ان پر اس میں کلام صادق نہ آئے تو پہلے گزر چکا ہے، وہ تنحنو کی طرح یعنی کھانسنے اور چھینکنے کے وقت اگر کوئی حرف نکلتے تھے۔ اور مصنف یعنی علامہ ہلی نے عدم بطلان کا یقین کیا ہے، اور ویسے بھی روتے وقت اگر الفاظ نکلتے ہیں تو وہ کلام کے عنوان سے بھی خارج ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک دو مورد کے لیے روایت موجود ہے، یہ جو ہم نے کہا ہے کہ اخروی امور کے لیے رونا یہ افضل اعمال میں سے ہے، تو اس کی جناب روایت ہے منصور بن یونس کی امام صادق علیہ السلام سے، ان الرجل یتباکا فی الصلاۃ المفروضہ حتی یبکی، ایک بندہ نماز واجب میں رونے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی شکل بناتا ہے حتیٰ کہ اونچی آواز سے رونے لگتا ہے۔ فرمایا قرۃ عین واللہ، خدا کی قسم یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایسی نماز جو اللہ کی یاد میں وہاں پر ہوتا ہے تو یہ بہت پسندیدہ عمل۔ وقال اذا کان ذلک فاذکرونی عندہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب یعنی نماز کی حالت میں ہو تو پھر اس کو یاد کرو۔ خبر سعد بیاء صابری، یہ نازک قسم کے کپڑے ہوتے تھے، ان کا کیا ہے بیاء ہے، خرید و فروخت کرنے والا ہے۔ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام یتباکى الرجل فی الصلاۃ، کیا بندہ نماز میں رونے کی شکل بنا سکتا ہے؟ فرمایا بخن بخن ولو مثل راس الذباب، یہ تو پسندیدہ عمل ہے اگرچہ کہ مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو نکل آئے تو یہ پسندیدہ عمل ہے۔